قرآن اور مسلمان۔ قرآن مجید کے مطابق رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید کے ہدایت کے ان گنت پہلو ہیں۔ اس کا ایک پہلو وہ ہے جو اس کی حسن ترتیب سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ یہ جس ترتیب کے ساتھ نازل ہوا ہے اس سے ایک مختلف ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ترتیب توقیفی ترتیب کہلاتی ہے۔ اس ترتیب کے متعلق ایک رائے یہ ہے کہ یہ بڑی صورتوں سے بتدریج چھوٹی صورتوں کی طرف قائم کردہ ترتیب ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اس مشاہدے کی تردید قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کر دیتی ہے، جو ایک انتہائی چھوٹی سورت ہے، اور بڑی صورتیں اس کے بعد آتی ہیں۔ ان بڑی صورتوں میں سے بھی بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ میں آیات تدریجاً کم ہوتی ہیں، مگر اگلی 4 صورتوں یعنی انعام، اعراف، انفال اور توبہ میں ایسی کوئی ترتیب نہیں پائی جاتی۔ ہمارے نزدیک اس ترتیب میں جو چیز ملحوظ رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نازل تو مشرکین کے درمیان ہوا تھا، مگر تا قیامت اسے مومنین کے درمیان رہنا تھا، ایسے لوگوں کے درمیان جو اسلام کے دعوے دار اور ایمان کے مدعی ہوں گے، مگر ان میں وہ ساری کمزوریاں، برائیاں اور عیب در آئیں گے جو سابقہ امتوں میں موجود ہوئے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں ابتدا میں وہ صورتیں آتی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پانے کے بعد اقوام کس طرح گمراہ ہو جایا کرتی ہیں۔ ان صورتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فکر و عمل اور فلسفہ و شریعت کی سطح پر کیا چیز ہدایت ہے، وہ کیا رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ سابقہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کس طرح ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو گئے، ان میں کس طرح شرک و بدعت کے رویے عام ہوئے، کس طرح ایمان و اخلاق کے بجائے ظاہر پرستی عین مطلوب بن گئی، کس طرح عمل صالح کے بجائے فسق و فجور کے رویے عام ہوئے، کس طرح حق پرستی کے بجائے قوم پرستی امتوں کے فکر و عمل کا محور و مرکز بن گئی۔ پھر ان صورتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح منافقت کا روگ ایمانی وجود میں کینسر کی طرح سرایت کر جاتا ہے، کس طرح لوگ خود کو اصلاح کرنے والا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سب سے بڑے فسادی بن جاتے ہیں، کس طرح منافقت معاشروں میں عام ہو جاتی ہے، کس طرح اقوام اللہ تعالیٰ کی نعمت اور انعام پانے کے بعد گمراہی کا رویہ اختیار کرتی ہیں، کس طرح اسلاف کے نام پر قوموں میں غلط روی عام ہو جاتی ہے۔ لوگ نام ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام کا لیتے ہیں، مگر خود ساختہ رسموں اور ضابطوں پر مشتمل ایک نیا دین گھڑ لیتے ہیں۔ نام موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا لیا جاتا ہے، مگر در حقیقت قوم پرستی اور شرک و بدعت کا ایک جھنکاڑ ہوتا ہے جس کو مذہب کے نام پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی یہ ابتدائی صورتیں مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے ابتدا میں رکھی گئی ہیں کہ انہیں سابقہ امتوں کے طرز عمل سے بچنا ہوگا، وہ اگر نہیں بچیں گے تو ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا انجام ان صورتوں میں پچھلی امتوں کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ وہ بظاہر اپنے آپ کو عین حق سمجھیں گے، مگر خدا کے نزدیک وہ مغصوب اور گمراہ ہوں گے۔ وہ خود کو جنت کا حقدار سمجھیں گے، مگر رب کے نزدیک ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ خود کو خیر الامم کہیں گے، مگر پروردگار ان پر ذلت، مسکنت اور رسوائی تھوپ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ وہ افراد کا معاملہ قیامت پر اٹھا رکھتا ہے، لیکن اقوام و ملل کو ان کے اعمال کے مطابق اسی دنیا میں بدلہ دیتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں کا بنیادی سبق ہے جو ہر اس مسلمان کو سیکھنا چاہیے جو سوچ سمجھ کر قرآن مجید کو رمضان میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔